بربروسا کا سب سے بڑا بھائی اسحاق میڈلی قلعے میں مقیم تھا، جبکہ بربروسا اور اس کا بھائی عروج سمندر کے سفر کے شوقین تھے۔ اس لیے ہیرودیٹ بربروسا اور اس کے بھائی نے ایک کشتی لی اور سمندر میں تجارت شروع کر دی۔ ابتدا میں بربروسا اور اس کے بھائی عروج سیلانیک اور اگریبوس کے درمیان سفر کرتے، وہاں سے سامان لاتے اور میڈلی میں فروخت کرتے، لیکن عروج ان قریبی سفروں سے مطمئن نہیں تھا۔ وہ طرابلس شام جانا چاہتا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے ایک دن اپنے چھوٹے بھائی الیاس کے ساتھ میڈلی سے طرابلس شام کا رخ کیا، لیکن شام کا سفر کرتے ہوئے راستے میں ان کا ٹکراؤ روڈوس جزیرے کے نائٹس سے ہوا۔ دونوں کے درمیان سخت لڑائی ہوئی، جس کے نتیجے میں بربروس کا سب سے چھوٹا بھائی الیاس شہید ہو گیا اور عروج کو اپنی کشتی میں قید کر کے زنجیروں میں جکڑ کر روڈوس لے گئے۔ جب بربروس کو اپنے بھائیوں کی خبر پہنچی تو وہ بے حد غمگین ہوا اور بہت زیادہ رویا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فی الفور اپنے بھائی کے رہائی کے لیے کوشش شروع کر دی۔ بربروس کا ایک کافر دوست جس کا نام کریغو تھا، وہ جزیرہ روڈوس کے ساتھ تجارت کرتا تھا۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ کشتی میں لے کر روڈوس کے نزدیک بودروم چلا گیا۔ وہاں پہنچتے ہی انہوں نے اپنے دوست کریغو سے کہا کہ آج تمہاری دوستی کا امتحان ہوگا، یہ 8000 اقجا لے لو اور وہاں جا کر حالات کا جائزہ لو، میں بودروم میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ کریغو نے پیچھے مڑ کر جواب میں کہا، تمہارا حکم سر آنکھوں فر۔ یہ کہہ کر وہ روڈوس چلا گیا۔ اس کی ملاقات بربروس کے بھائی عروج رئیس سے ہوئی اور ان سے کہا، تمہارا بھائی بربروس تمہیں سلام کہہ رہا ہے اور کفار کے ہاتھوں تمہاری گرفتاری کی وجہ سے شدید غمگین ہے۔ اس نے مجھے تمہاری جانب بھیجا ہے اور وہ بودروم میں تمہارے بارے میں کسی خوشخبری کا منتظر ہے۔ جب عروج نے یہ سنا تو شدت سے رو پڑا اور کریغو سے کہنے لگا، میرے بھائی ہزر کو میرا سلام کہو اور کسی کو اس جزیرے پر تمہاری آمد کی وجہ کا علم نہ ہو۔ عروج رئیس روڈوس کے ایک مشہور آدمی کو جانتا تھا جس کا نام سانٹر اولو تھا۔ وہ کبھی کبھار ان کے پاس آتا تھا اور اس کے حالات سے آگاہی حاصل کرتا۔ ایک دن عروج نے ان سے کہا، روڈوس کے نائٹس مجھے میرے بھائی بربروس کو کبھی بھی نہیں بیچیں گے، لیکن تمہیں شاید بیچ دے۔ اگر تم مجھے اس جزیرے سے نکال دو تو میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ سانٹر اولو نے اس پر رضامندی ظاہر کی اور عروج سے کہا، اگر میں ان سے براہ راست یہ مطالبہ کر دوں تو انہیں یہ معاملہ مشکوک لگے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب تو شہر آئے تو میرے دکان کے سامنے سے گزرنا اور دکان کی جانب ٹھک ٹھکی لگا کر مت دیکھنا، تاکہ وہ کہیں یہ نہ جان لے کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں۔ اس کے بعد پھر ایک دن سانٹر اولو اپنی دکان کے سامنے بیٹھ کر جزیرہ روڈوس کے نائٹس کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا کہ اچانک عروج رئیس کو اپنی دکان کے سامنے سے گزرتے دیکھا تو اس نے اپنے ساتھ بیٹھے جہاز رانوں سے کہا، یہ قیدی کس کا ہے؟ میں اسے ہمیشہ یہاں سے گزرتا دیکھتا ہوں اور وہ بڑی سرگرمی و چستی سے اپنا کام سر انجام دیتا ہے۔ اگر اس کا مالک اسے بیچنا چاہے تو میں اسے خرید لوں گا۔ یہ سن کر اس کے پاس موجود کپتانوں میں سے ایک نے کہا، میں اس کا مالک ہوں، اگر تم اسے خریدنا چاہتے ہو تو میں اسے بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر سانٹر اولو نے قیمت پوچھا اور کہا، کتنے میں بیچو گے؟ جہاز کے کپتان نے جواب دیا، 1000 دینار میں۔ تو سانٹر اولو نے قیمت کم کرنے کی درخواست کر دی تو اس پر انہوں نے جواب دیا، اچھا تمہارے لیے میں اسے 800 دینار میں بیچ دیتا ہوں، جس پر سانٹر اولو نے رضامندی ظاہر کر دی، لیکن یہ سودا طے پائے جانے سے قبل ہی منسوخ کر دیا گیا۔ روڈوس کے نائٹس کو معلوم ہو گیا کہ عروج ایک معروف تاجر ہے اور وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اس کا بھائی بربروس بودروم میں موجود ہے اور اس کے رہائی کے بدلے 10,000 دینار دینے کے لیے تیار ہے، اور ایسا قیدی جس کی قیمت 10,000 دینار ہو اس کو 800 دینار میں بیچنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ انہوں نے سانٹر اولو کو اس کی قیمت واپس کی اور عروج واپس لے لیا۔ انہیں کریغو سے عروج کی حقیقی قیمت کا علم ہو گیا، جس نے بربروسا کے 8,000 اقجا بھی ہڑپ کر لیے
اور نائٹس کو عروج کی رہائی کے لیے باربروس کی تیاری سے بھی آگاہ کیا۔ اس کے بعد روڈوسیوں نے عروج کو زیر زمین ایک کوٹری میں بند کر دیا تاکہ وہ اپنی رہائی کے لیے کسی بھی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے اور اسے پہلے سے زیادہ تشدد کا نشانہ بنانے لگے۔ ایک دن عروج نے اس کوٹری کے افسر سے پوچھا، مجھے یہ سزا دے کر تم کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ تو افسر نے جواب میں کہا، اے ترک، میں جانتا ہوں تم نے کس طرح 800 دینار کے بدلے اپنی جان بچانے کی کوشش کی، اور تمہارا بھائی ہیر الدین باربروس بودروم میں تمہاری رہائی کا منتظر ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا ہمیں اس کا علم نہیں یا ہم احمق ہیں؟ اس گفتگو کے بعد اس ظالم افسر نے قیدیوں کے چوکیدار سے پہلے سے زیادہ سختی کرنے کا حکم دیا۔ عروج اس صورتحال سے بہت گھبرا گیا۔ ایک رات اپنی کوٹڑی میں تنہا روتے ہوئے گڑ گڑا کر دعا کرنے لگا، اے رب، تو ہی عاجزوں کے لیے کشادگی پیدا کرتا ہے، چنانچہ اپنے اس کمزور بندے کی مدد فرما، مجھے ان ظالم کفار سے جلد رہائی عطا فرما۔ عروج کی یہ دعا قبول ہوئی اور صبح ہوتے ہی روڈوس کے تمام کپتان جمع ہو کر عروج کے بارے میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا، سمندر کے حالات بدلتے رہتے ہیں، آج عروج ہے تو کل ہم ہوں گے۔ میرے خیال میں اس ترک کے ساتھ اس تشدد کو جاری رکھنا درست نہیں۔ اس بنیاد پر انہوں نے عروج کو اس تنگ کوٹری سے نکال کر ایک کشتی میں قید کیا جہاں وہ قیدی کی حیثیت سے چپو چلاتا تھا۔ اس پر عروج نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کیونکہ انہیں سمندر کی سطح پر چپو چلانا زیر زمین تکلیف اٹھانے کی نسبت بہت بڑی نعمت تھی۔ تو دوستو، اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا عروج کشتی سے بھاگ جائے گا یا بربروس روڈوس پر حملہ کر کے انہیں بچائے گا؟ ان تمام سوالات کے جوابات جانیے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔